السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج ہم جنات کی پہچان کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی طرف توجہ دیتے ہوئے یہ بات ثابت ہے کہ زمین پر خداوند متعال کی مخلوقات میں سے ایک جن کا وجود ہے کہ قرآن فرما رہا ہے، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے مگر میری عبادت کے لیے، تاکہ وہ اس طریقے سے تکامل تک پہنچ جائیں اور میرے نزدیک ہو جائیں۔ اے گروہ جن و انس، جلد ہی آپ لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں جن کو جنین کہا جاتا ہے، چونکہ بچہ ماں کے رحم میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بس بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جن ایک وہم و خیال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جن ایک موجود واقعی ہے، لیکن وہ اپنی اس خلقت کے اعتبار سے عام انسانوں کی نظر میں قابل دید نہیں ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، تو خداوند عالم نے آدم کو کس طرح سے خلق کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں حضرت آدم کی خلقت کے بارے میں جواب دینے سے پہلے جن کی خلقت کے بارے میں، جو کہ انسانوں سے پہلے خلق ہوا ہے، فرمایا، جب خداوند عالم نے نار سموم یعنی ایک ایسی آگ جو نہ گرم ہے اور نہ ہی دھواں ہے کو خلق کیا، تو اسی آگ سے جنوں کو خلق کیا۔ بس اس وقت اس جن کا نام مارج رکھا گیا اور اسی جن سے اس کی بیوی مارجا کو خلق کیا۔ پھر ان دونوں سے فرزند متولد ہوئے، ان میں سے ایک فرزند کا نام جن رکھا گیا۔ پھر اسی جن سے مختلف گروہ اور طائفہ وجود میں آئے، انہی میں سے ایک ابلیس ملعون بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں کہ جن کے پڑھنے سے جنات کے ظاہر ہونے کا سبب بنتا ہے، یا ان کے اذکار کے ذریعے ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ ایک امر قطعی ہے کہ جو روایات سے ثابت ہے۔ ایسی روایات کے جن میں پیغمبر اسلام اور امیر المؤمنین اور تمام ائمہ کرام علیہم السلام کے معجزات کو نقل کرتے ہیں، ان میں سے بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں کہ جس سے جنات کو دیکھنے اور ان کی آواز کے سننے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ جن اور شیاطین یہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جن کی وہ اقسام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف شکلوں میں دیکھی۔ جب خداوند متعال نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے جنات و شیاطین، خداوند متعال کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ جاؤ۔ تو تمام بیابانوں اور پہاڑوں سے اور ہر کسی سوراخ سے جنات لبیک کہتے ہوئے نکل آئے۔ فرشتے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت جنات کے 420 گروہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو عجیب و غریب شکلوں اور مختلف رنگوں میں دیکھا۔ ان میں سے بعض کو گھوڑوں کی شکل میں بھی دیکھا، بعض کو درندوں کی شکل میں، اور بعض کو لمبی دموں کے ساتھ اور بعض کو شاہوں کے ساتھ۔ اس طرح ان کو مختلف شکلوں میں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند عالم کی عجیب خلقت پر حیران ہو کر سجدہ کیا اور کہنے لگے، خدایا، مجھے ایک ایسی قدرت و طاقت عطا کرنا کہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، خداوند عالم نے آپ کو قدرت و توانائی عطا کی ہے، اپنی جگہ سے اٹھو۔ جب حضرت سلیمان سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس وقت تمام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر اٹھا کر کہنے لگے، اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ان کے قبیلے اور فرقے اور ان کی رہائش اور ان کی خوراک کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے سوالوں کا جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، پھر آپ لوگوں کی شکلیں مختلف کیوں ہیں جبکہ آپ سب ایک ہی باپ یعنی مارج کی اولاد میں سے ہیں؟
تو انہوں نے کہا ہماری شکل اور ظاہر کا اختلاف اس پر ہے کہ ہم کس قدر ابلیس کے تابع دار ہیں یا کس قدر مخالفت میں ہیں، یعنی ہماری شکلوں کا مختلف ہونا اولاد ابلیس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہے۔ ان میں سے بعض 4 پائیوں کی طرح چلتے تھے اور بعض 2 سر والے تھے، ان میں سے بعض کا سر شیر کی شکل میں اور بدن ہاتھی کی طرح تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان میں سے ایک ایسے شیطان کو دیکھا کہ جس کی آدھی شکل کتے اور آدھی بلی کی شکل کی تھی۔ اس کو کہنے لگے آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں مہر بن حفان بن فیلان ہوں۔ تو فرمایا آپ کا وظیفہ کیا ہے اور کون سے کام انجام دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں نغمے بناتا ہوں اور دوسرا شراب بناتا ہوں اور پیتا ہوں۔ میں شراب خوری کو انسان کے سامنے زیبا جلوہ دے کر فریب دیتا ہوں تاکہ وہ پی لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور ایسے شیطان کو دیکھا جو بہت ہی بد شکل اور کالے رنگ کا تھا اور اس کے تمام بدن کے بالوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا حلحال بن محول ہوں۔ تو فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا کہ میں جنگ اور خون ریزی کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے پیغمبر خدا، آپ مجھے گرفتار نہیں کریں، میں روئے زمین پر جتنے بھی ظالم و ستمگر جن ہیں سب کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھوں گا کہ آپ کی حکومت میں کبھی فساد نہیں کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے عہد و پیمان کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے ایک ایسے شیطان نے عبور کیا جو بندر کی شکل کا تھا، اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور ہاتھ میں تار بجانے والا کوئی آلہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں مرہ بن حارث ہوں۔ پوچھا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے آلہ موسیقی کو ایجاد کیا ہے۔ کوئی بھی اس لہو و موسیقی سے لذت نہیں لیتا ہے مگر یہ کہ میں اس کو لذت دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر اسلام سے نقل ہوا ہے کہ خداوند متعال نے 5 قسم کے جنوں کو خلق کیا ہے، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، حشرات کی شکل میں، آسمانی پرندوں کی شکل میں اور انسانوں کی شکل میں، لیکن جن ہمیشہ کتے کی شکل میں ظاہر ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ حدیث میں آیا ہے خداوند متعال نے کتے کو شیطان کے لعاب و دہن سے خلق کیا ہے، اس لیے جنات کتے کی شکل میں ظاہر ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کتے ضعیف جنوں میں سے ہیں، جب کھانا کھاتے وقت کہے آپ کے سامنے ہو تو اس کو تھوڑا سا دے دیا کرو، اس کو وہاں سے بھگا دو چونکہ وہ بد نفس ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کالے رنگ کے کتے جنات میں سے ہیں۔ جنات یا شیاطین کالے رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کالے رنگ میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ رنگ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جنات کا ایک گروہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے پیغمبر اسلام سے مدد کرنے کا تقاضا کیا۔ پیغمبر اسلام نے ان کو کہا آپ یعنی حیوانی فضلہ اور بچی ہوئی ہڈیوں سے استفادہ کر سکتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے جنات کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسی نازک مخلوقات میں سے ہیں کہ اپنی غذا کو بو اور سانس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ بس ان روایات کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا کھانا اور ان کی غذا سانس یا بو کے ذریعے سے ہے، نہ کہ اس کو چبا کر نگل لیتے ہوں۔ اور اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ ہر مسلمان کی گھر کی چھت پر مسلمان جنات رہا کرتے ہیں، جب دن کے کھانے کا وقت ہو تو وہ نیچے آتے ہیں اور اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سحر اور جادو کی 5 قسموں میں سے جب ساحر کسی جگہ پر سحر انجام دینا چاہتا ہے تو اس جگہ پر نجس ہڈیوں کو جمع کرتا ہے اور اس شیطان کے نام جس کو مسخر کیا ہے بعنوان ہدیہ وہاں رکھ دیتا ہے تاکہ اس کے کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ساحر کی طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ شیطان کے اس عمل کے مقابلے میں خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسے فاسد اور حرام کاموں سے۔
اس کے ساتھ ہی ہماری جنات کی سلسلے کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی دوسری اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور خوش رہیے۔ رانا عمران اور ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔